غار سور والی رات امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے پہلے غار میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے تاکہ اگر کوئی سانپ یا موذی چیز ہو تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ عاشق اکبر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے سوراخ تلاش کرنے لگے۔ جو بھی سوراخ نظر آیا اپنا کپڑا پھاڑ کر اسے بند کر دیتے، یہاں تک کہ کپڑا ہی ختم ہو گیا۔ اب ایک سوراخ ابھی باقی تھا، آپ نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ پھر اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ اب ذرا سوچیں، میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے نا، اللہ قبول فرمائے۔ سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ نبی پاک نے دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی اے اللہ عز و جل قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ امتی دعا کرے کہ آقا کا پڑوس مل جائے، یہ امتی کرتا رہتا ہے۔ ارے اس امتی کی قسمت پر قربان کہ میرے آقا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اور سنیے یہ دعا ہوتی ہے، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔